إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سب طرح کی تعریف حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے ہے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت، ربوبیت اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اپنی قدرت سے ظاہر بھی ہے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی ہے، سبحان بھی ہے، قدوس بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، حلیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے اور ذوالعرش المجید ہے۔ اسی کے حمد ثنا بیان کرتے ہیں، وہی ہمارا مشکل کشا بھی ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، صاحب کوثر بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے اور کریم بھی ہے، صادق بھی ہے، مصدق بھی ہے۔ اور جتنا درود و سلام ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عنوان لے کے آیا ہوں۔ وہ عنوان امت مسلمہ پر فرض ہے، اور وہ فرض نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نازل ہو رہا ہے اس زمین پر۔ خاص کر کے مسلمانوں پر جو بھی ظلم ہو رہے ہیں، اس میں ایک شاک یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ جو چیز کا نافرمانی کرنے کی وجہ ہے، اللہ کے یہ حکم کو ایمان والے جو کلمہ گو ہے، تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، ان لوگوں نے یہ کام کو انجام نہ لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ آزمائش ہے امت مسلمہ پر۔
اسی عنوان پر آپ کے سامنے میں نے سورہ ال عمران کی 110 آیات پڑھ کر سنایا ہوں۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، عربی ایسا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہو۔ میرے بزرگ عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب سے نوازا ہے۔ ہمیں بہت ہی خوش نصیب بندے ہیں کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ہدایت دے کر نوازا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہمیں شعور عطا فرمایا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا مادہ بھی عطا کیا ہے۔ تو ہم پر یہ آیت کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے کہ ان کے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ جب تک یہ دو صفات مومن کے اندر نہیں ہوں گے، وہ خیر امت کے اندر شمار نہیں ہوگا، وہ نام کا مسلمان ہی رہ جائے گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف حکم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چننے کا مقصد بتایا کہ خیر امت اس لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کو، یعنی ناس کہا گیا، لوگوں کو خیر امت للناس کہا گیا، یعنی لوگ جو ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لانے کے باوجود مشرک ہے، ان لوگوں کے اوپر میں کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم نیکی کے حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، اور اللہ پر کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ یہ ہے صفات، دو کام۔ اور تیسرا جو ہے ایمان کا تقاضا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا اور اس پر ڈٹ جاتا ہے تو وہ انسان، وہ مومن، یہ دو کام اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ کیا کام؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور جگہ فرمایا کہ سورہ ال عمران میں ہی، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے چونکہ نیکی کی دعوت دے، بلائی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت کا ذکر کیا ہے، اور تم وہی کامیاب جماعت ہوگے جب تم یہ دو کام کرو گے۔ وہی اخ والی جماعت ہوگی، اہل سنت الجماعت وہی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس کے اندر میں یہ کام کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تم میں سے ہونی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینا تمہارا کام جو ہے، پہلی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، بلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ جب یہ کام کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ مثال یوں ہے کہ کوئی ایک آدمی کو کہے کہ تم یہ جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرو، اور جب امتحان ہوگا تو اس کے اندر میں یہی سوال جواب ہوگا، تو آپ کے سامنے کوئی چیز رکھ دیا جائے کہ اس کے بارے میں پورا تاریخ یہ ہے، یعنی اس کے بارے میں پورا سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور امتحان کا وقت بتا دیا گیا ہے کہ تم یہ پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور اسی میں سے تمہیں سوال ہوگا تو اس کا جواب آپ لکھنا۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے یا نوکری مل جائے گا یا پاس ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، دینے کے باوجود بھی اگر وہ بندہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا اور وہ کام نہیں کیا تو امتحان میں جا کر بیٹھ جائے گا تو وہ کامیاب کسی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہی مثال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کا لقب دیا ہے اس دنیا میں، کہ لوگوں کے سب کے اوپر تمہیں ایک فوقیت دیا گیا ہے، ایک مقام اور مرتبہ عطا فرما گیا اللہ تعالیٰ نے کہ امت محمدیہ کا ایک خاص مقصد ہے، خاص مقام ہے۔ یہ مقام اس لیے دیا گیا کہ تم یہ دو کام کرو گے، اگر یہ دو کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو تم ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم خود ابھی نیکی کا دعوت دینا، یعنی بلائی کا حکم دینا لوگوں کو اور برائی سے روکنا، یہ دو کام۔ اگر یہ دو کام کرو گے ایمان رکھنے کے بعد تو تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنڈیشن رکھا ہے کہ ابھی کہ نیکی کا دعوت دینے کے لیے کیا ضروری چیز ہے۔ میرے بزرگوں عزیز دوستوں اس بات پر غور کیجئے، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے چند باتیں بھی رکھا ہوں علم کے بارے میں۔ جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا تو وہ نیکی کا دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ نیکی کیا ہے، بری کیا چیز ہے، اس کا علم نہیں ہوگا تو وہ نیکی کا دعوت نہیں دے سکتا۔ اس علم کے لیے کیا ہے، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، بہترین جو بات ہے، سب سے بہتر علم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ اللہ کا کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، یعنی اللہ کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے وہی ہے قرآن کریم ہے۔ قرآن کی جو علم ہے اس کو حاصل کرنا ضروری چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت اور مرد علم سیکھنا اس پر ضروری ہے، یعنی یہاں پر قید نہیں رکھا کہ صرف مرد ہی سیکھنا یا عورت ہی سیکھنا، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم تمہارے اوپر ضروری ہے، تم علم سیکھنا چاہیے۔ بغیر علم کا آدمی کچھ بھی نہیں پہچان سکتا، حق اور باطل کو الگ نہیں کر سکتا، وہ جاہل کا جاہل ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے علم بہت ضروری چیز ہے، اسی لیے وہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی۔ سورت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن آیت نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی جو آیت ہے غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت ہے، یعنی پڑھو اللہ کا نام لے کر جو تمہیں پیدا کیا ہے خون کے لوتڑے سے، پڑھو اس رب کی جس نے تمہیں علم سکھایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سکھایا، وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا کوئی وراثت وارث نہیں رہتا، یعنی دھن دولت کوئی نہیں چھوڑے جاتے، وہ چھوڑے جاتے کیا ہے؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نبیوں نے جو بھی پیچھے جو چھوڑ کے جاتے ہیں، دھن دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنے وراثت کے حساب میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جتنے علم حاصل کیا تو وہ کون ہے؟ انبیاء کے وارث ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کون ہے؟ انبیاء کے وارث ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ دعوت دینے کی، یعنی نیکی کا دعوت دینے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ کہ دین کا علم ہونا ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلائی کا حکم دینا، جب تک بلائی کیا چیز ہے نہیں معلوم تو حکم کیا چیز کے دیں گے؟ بلائی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کر لوگوں کو بتا دیا، پیش کر دیا۔ یہی ہے حکم دینا ہمیں، اللہ کا کلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہی ہمیں دوسروں کو پہنچانا ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پہلو ہے، جیسا کہ ایک کاغذ کے لیے دو پنے ہوتے ہیں، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بیج کے دو حصے الگ ہوتے ہیں۔ جب تک وہ بیج کا دونوں حصہ صحیح نہ ہوگا تو پودا صحیح نہیں نکلے گا۔ اسی لیے یہاں پر دو چیزیں بتایا، تم بلائی کا حکم دینا اور دوسرا کیا ہے؟ برائی کو روکنا۔ دو چیزیں ہیں۔ تم خیر امت جبھی ہو سکتے جب تک کہ تم نیکی کا دعوت دے، بلائی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ ایسا کریں گے تو تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مذکورہ بڑا آیت کریمہ میں امت محمدیہ کو دوسری تمام امتوں کے مقابلے میں بہترین امت کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکنا ان کا خاص صفت ہے، خاص کوالٹی ہے، ان کے اندر میں رہنا چاہیے، جبھی وہ امت محمدیہ میں بہترین امت کہلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ضرور مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ضرور مدد فرمائے گا جنہیں اگر ہم نے زمین میں اقتدار بخشی تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمرانوں کو بھی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا، جس کو حکومت دیا، ان کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ تم نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ نیز ان حکمرانوں سے مدد کا وعدہ بھی فرمایا۔ ان لوگوں کو، حکمرانوں کو جب مدد ملے گی جب یہ کام کرو گے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر نہیں رہے گا۔ جو حکمران کی قوت اور طاقت سے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ میرے بزرگ عزیز دوستو، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں بھی ذکر فرمایا، یعنی دونوں کا بھی کام ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے دوست، پیار محبت سے رہتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ان لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور رحمت نازل فرمائے گا، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ میرے بزرگ عزیز دوستو، مومن مرد اور مومن عورت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ضرور ضرور رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور عورتوں دونوں کو امر بالمعروف عن المنکر میں عمل کرنے کے مکلف ٹھہرایا ہے، دونوں کے اوپر مکلف کر دیا۔ مذکورہ بالا آیت، تمام آیت کا حاصل یہ ہے کہ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں پر اپنے اپنے دائرے میں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنا واجب ہے۔ ان کے طاقت کے مطابق وہ عمل کرنا ان پر واجب ہے۔ یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لوگوں آگاہ رہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور ذمہ داری، اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سب ذمہ دار ہو، اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ شخص جو لوگوں پر حاکم ہے وہ سارے لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکومت دیا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی قوم کا، کسی گھر کا یا کسی اور جگہ کا، تو اس کے بارے میں وہ جواب دینا پڑے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور وہ ان کی طرف سے جواب دہ ہے، یعنی مرد جتنے بھی ہیں وہ ان کے گھر کا حاکم ہے، یعنی گھر کا چلانے کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو گھر کے لوگوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ کیسا پرورش کیا بچے لوگوں کو، کیسا بیوی کو دیکھا، کیسے بچے کو دیکھا، جیسے ماں باپ اگر ہمارے اندر ہے تو ماں باپ کو کس طریقے سے تم نے قدر کیا، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، لہذا وہ فرد خانے کی طرف سے جواب دہ ہے، یعنی اگر عورت کا جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو گھر کا پوری ذمہ داری عورت کا ہوتا ہے، اس کا حفاظت کرنا، مال کا حفاظت کرنا، اپنی عظمت کا حفاظت کرنا وغیرہ، بچے کا حفاظت کرنا، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس غلام ہوئی کرتے ہیں تو آقا کا ذمہ داری ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ پس تم سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریاں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سب ذمہ داری اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھر میں یا اپنے مالکیت میں جو بھی ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم اور ضابطہ کسی بھی قوم کے افراد اور کہیں بھی آپ کو کسی معاشرے کے اندر میں نہیں ملے گا۔ اگر معاشرے کا اصلاح چاہتے ہیں تو عظیم الشان یہ جو باتیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے
کیونکہ یہ جو عمل کرے گا جو بندہ تو اس کے لیے کامیابی حاصل ہوگا۔ غور فرمائیں گے اگر کسی گھر میں صرف ایک فرد ہے اس حکم پر عمل کرنے والا موجود ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اس گھر کی اصلاح بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اگر دونوں شریعت جانتے ہیں اور حقوق ایک دوسرے کے حقوق جانتے ہیں تو بہترین ماحول ہوگا، گھر کا ایک جنت کا ایک ٹکڑا ہی بن جائے گا۔ یعنی یہاں پر بھی علم ضروری چیز ہے، دین کے علم، مرد ہو عورت ہو اگر شریعت جانتے ہیں تو اس گھر چلانے میں بہترین ہوگا۔ اور اسی کی وجہ سے اگر گھر کے بعد اگر معاشرہ اچھا ہے وہ اس کا اثر معاشرے پہ گرے گا اور معاشرہ اور علاقہ بھی درست ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف عن المنکر کے بارے میں جو بھی فضائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان میں سے کچھ باتیں غور و فکر کرنے کی ہے، جیسے کہ سورہ ال عمران کیا ہے، امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگوں پر بہترین امت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے یعنی بلائی کی دعوت دیتے رہیں گے اور برائی سے روکیں گے، ان کی استطاعت کے مطابق، ان کی طاقت کے مطابق ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ بھی۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والے کے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ ضرور ان کا مدد فرمائے گا۔ جب تک حکمران اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل نہیں کرے گا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکے گا، جب تک بھلائی کی دعوت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کا مدد ان پر نہیں آئے گا۔ امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگوں کو لوگ صالحہ نیک بندوں میں جمع کر دیے جائیں گے۔ امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب پانے والے صرف یہی ہے، وہی خیر و امت کا لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ امر بالمعروف عن المنکر کے فضائل پر چند حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ امر بالمعروف عن المنکر انسان کو مال اور اہل عیال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ غور کیجئے اب دنیا میں جو فتنے ہیں یہی فتنے ہیں، مال کا فتنہ اور ان کا اہل و عیال کا فتنہ اور جو خاط سالی کا فتنہ، یہ سب فتنے کا جڑ کیا ہے کہ بلائی کے بارے میں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اور برائی کو نہ روکنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب تک معاشرے کے اندر میں جب ہم نیک کام کو اگر نہیں بتائیں گے لوگوں کو اور برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ سب فتنہ فساد چالو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف عن المنکر کا اجر و ثواب کے بارے میں مال اور صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے، یعنی زیادہ امر بالمعروف عن المنکر کا ثواب زیادہ مال صدقہ کرنے والے کے برابر ہے، کم اگر کرے گا لوگ اس کو کم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے امر بالمعروف عن المنکر کیا ہے کہ معروف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی نیک کام کرنے کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ امر بالمعروف ہے، منکر وہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو حلال الحرام ہے، اور اس کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو یہ فتنے فساد سے ہم بچ جائیں گے۔ نا علم کے وجہ سے ہی یہ فتنے فساد جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ تو غور کیجئے میرے بزرگوں عزیز دوستوں کہ یہ جو چیزیں ہیں جب تک اس کو علم نہیں ہوگا دین کے بارے میں وہ امر بالمعروف عن المنکر کا کام نہیں کر سکتا۔ امر بالمعروف عن المنکر قیامت کے روز انسان کے لیے بشارت اور بھلائی کے لیے آگے ہوگا، یعنی جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اس دن بشارت یعنی جنت کی بشارت ہوگی اور بھلائی کی کامیابی اس کو ہو جائے گا۔ اسی طریقے امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے والے کو ان کے تمام لوگوں کے نیک عمل کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے اس کے کہنے پر نیک عمل کیا ہے۔ یعنی جو بلائی کی چیز جانتا ہے، قرآن و حدیث کی بات جانتا ہے، جو لوگوں کو پہنچا دیتا ہے، وہ پہنچنے کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان لوگوں کا نیکی تو ملے گا، جس نے بتایا جس نے سکھایا اس کو بھی ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ یہ ہے امر بالمعروف کا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ برائی سے روکنے کی طاقت نہ ہونے پر برائی سے دلی نفرت بھی انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ اگر برائی سے روکنے کا طاقت نہیں ہے
اگر ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، کم سے کم دل میں برائی کو برائی سمجھنا چاہیے۔ جب وہ سمجھے گا تو اس کے لیے، وہ انسان کے لیے باعث نجات، اس کے ذریعے سے وہ انسان نجات پا سکتا ہے۔ اگر طاقت رہنے کے باوجود بھی کوئی نہیں روکتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر میں چلا جائے گا، جو منکرات کے اندر میں۔ اگر بولنے کی بھی طاقت ہے، اگر نہیں بولتا ہے تو وہ بھی اس میں چلا جائے گا۔ اگر دونوں طاقت نہ ہونے کا ادنا سا ایمان کے بارے میں بتائے گا ابو داؤد کے حدیث ہے یہ، کہ کم سے کم وہ دل میں یہ سمجھے کہ برائی کو برائی سمجھے۔ کسی حکمران کا اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود میں سے کسی ایک حدود کو نافذ کرنا 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی 40 رات اچھا زمین کے اوپر پانی گرے تو جیسا زمین اگے گا، اتنا ثواب ہے کہ کوئی حکمران ایک سنت کو زندہ کرتا ہے یا ایک نیکی کو، ایک بلائی کو لوگوں کے اندر میں نافذ کر دیتا ہے۔ قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امر بالمعروف عن المنکر پر عمل کرنے کی نتیجے میں نہ صرف دنیا میں امن و سکون، عدل و انصاف، دیانت، امانت داری، سچائی اور شرافت، نیکی اور ایمان کا تقاضا ہے۔ غور کیجئے، جب تک یہ نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، یہ کام نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں امن نہیں رہے گا۔ ابھی جو حالات کے اندر میں امن کی کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو جانتے ہیں لوگ نیکی کے بارے میں، برائی کو روکنے کا طاقت بھی رکھتے ہیں، نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں۔ یہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہی یہ جو فتنہ فساد ہے، امن اور سکون نہیں ہے، اور عدل و انصاف بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب تک انصاف جاننے والے اگر آ کر کے آگے انصاف کے ساتھ نہیں دیں گے، جب تک عدل و انصاف نہیں قائم ہوگا۔ اسی طریقے سے دانائیت اور امانت داری، یہ بھی بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ امانت داری بھی اٹھ رہا ہے زمین سے، جب تک امانت داری اٹھ جائے گا تو قیامت قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے امانت داری بھی بہت ضروری چیز ہے۔ جب تک بلائی کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو امانت داری بھی اس زمین سے اٹھ جائے گا۔ اور شرافت، دیکھو انسان کے اندر شرافت چلا گیا، کیسے زبان سے کیسے باتیں کرتے ہیں، دیکھیں زبان دراز ہوتے ہیں، یا تو اس کا جسمانی طاقت سے کرتے ہیں یا تو اس کا حکمرانی سے کرتے ہیں، یہ بھی زیادہ ہو جائے گا جب تک کہ ان کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور آخرت میں اس قدر بے حد و احساس اور ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، جس نے یہ عمل بالمعروف عن المنکر کرے گا تو اس کے لیے اعلیٰ درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آخری میں ایک بات رکھ کے میں نے ختم کر دیا، سورہ ہود کی آیت ہے کہ اور میری توفیق تو پس اللہ ہی کے ہے، اسی کی فضل سے ہے، میں اس پر وہ بھروسہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہم نیکی کا حکم دیں اور بلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سب کو جب ہاتھ کی طاقت ہے تو روکیں، اور جب تک زبان ہے تو اللہ تعالیٰ زبان کے ذریعے سے ہماری خدمت کرے، اور جب تک ہمیں برائی کو برائی سمجھے تو کم سے کم دل میں تو برائی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ ہے کہ عمل بالمعروف عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اخ بولتا ہے، اخ پر قائم رہتا ہے، تو کم سے کم چند لوگ تو اس کو ساتھ دینا ضروری چیز ہے۔ اگر نہیں دیں گے قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ کوئی غلط بولتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اچھی الفاظ اچھی بات سے، اتنا ہی۔ لیکن جھگڑا فساد جب ہوتا ہے، جو جانتے ہیں حق، اگر حق کو ساتھ نہیں دیں گے تو وہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کیونکہ منکر جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلتا رہتا ہے، برائی جو ہے جلدی پھیل جاتا ہے، بلائی جو ہے وقت زیادہ لیتا ہے، کم لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جو کم لوگ ہیں اگر وہ بھی نہیں کھڑیں گے تو اس دنیا سے امانت داری بھی چلا جائے گا اور عدل و انصاف بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو بھی کہو سچی بات، اچھی بات کہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين عباد الله.